اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے ہیں، تو ایک کو آپ صحافی بنائیں، ایک کو پولیس کے محکمے میں ڈالیں اور ایک کو آپ وکالت سکھائیں۔ انہوں نے ایک کی اپنے شخصیت کے اندر ان تینوں شعبوں کے اندر مہارت حاصل کی۔ جو آپ کو کہنے کہ آپ صحافی نہیں ہیں، میں صحافی الحمدللہ ہوں، لیکن ان جیسا نہیں ہوں کہ جو بیٹھ کے کسی کے خلاف بات کرے۔ اس سے پہلے تو میں پولیس میں بھی تھا، تو میں پولیس والوں کے خلاف بھی بات کرتا ہوں نا۔ ڈی آئی جی، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی ہے پریس کلب کی جانب سے کہ کوئی بھی کوریج ریکارڈ نہیں کی جائے گی۔ میرا کسی پولیس آفیسر سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں نے کسی کے کہنے پہ یہ بلاگ کیا۔ مجھے صرف ایک بات کی تکلیف ہوئی تھی، وہ تھی ایڈیشنل آئی جی صاحب کی بیٹی کی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اوپر سے بڑے سخت نظر آنے والے لوگ اندر سے اتنے بزدل ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوئی بھی صحافی ان کے بارے میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ کوئی پولیس والا یہ کہے گا کہ اس کی ماں بہن یا اس ٹائپ کی بات کرے گا تو میں اس کے خلاف بولوں۔ جتنے ریٹائرڈ پولیس ملازمین ہیں سب ان کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں۔ اخلاقی جرت ہے ان صحافیوں میں کہ کسی بڑے آدمی، کسی بڑے سیاستدان کی بیٹی کا نام لے لیں۔ یہاں بھی تو وہ کروڑوں کے لہنگے پہنتے ہیں۔ جی ناظرین، کہا جاتا ہے اگر آپ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے ہیں تو ایک کو آپ صحافی بنائیں، ایک کو پولیس کے محکمے میں ڈالیں اور ایک کو آپ وکالت سکھائیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے یہ 3 تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہی شخصیت ہے، لیکن انہوں نے ایک کی اپنے شخصیت کے اندر ان تینوں شعبوں کے اندر مہارت حاصل کی۔ پولیس کے محکمے سے جڑے رہے، زندگی کے 38 سال وہاں پر دیے، اس کے بعد اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لاء کی ڈگری لی اور اب یہ صحافتی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ شاید اللہ کی بلیسنگ ہے کہ جس محکمے میں یہ گئے وہاں پہ 4 چاند لگائے۔ سوشل میڈیا پر ان کے ویلاگز اس وقت جو ہے جنگل میں آگ کی طرح وائرل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ صحافتی تنظیموں کے خلاف کوئی بات کی اور اس کے بعد ان کی جانب سے جو جواب آیا اور اس کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ صحافتی برادری، پولیس محکمے کی جانب، کچھ افسران کی جانب یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ یہ افسران جو ہیں ایمانداری سے کام نہیں کر رہے۔ جتنے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ یہ کیڑ نکالتے ہیں، ان سے یہ بدلہ لیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایک ایسے الفاظ دوران گفتگو صحافی کی زبان سے نکلے جو عزیز اللہ خان صاحب کو شاید ناگوار گزرے۔ انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ اس صحافی کو بتایا کہ تمہارے ساتھ، تمہارے منہ سے جو سوال نکلا ہے یہ انتہائی غلط نکلا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپسی جنگ شروع ہو گئی اور سوشل میڈیا پر ایک نیا محاذ کھل گیا۔ عزیز صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں صحافی، اب تو خود بھی یہ صحافی ہیں، بے شک یہ مانیں یا نہ مانیں، تو ایک اس برادری کے خلاف کھڑے ہونا جن کے ساتھ اب خود بھی جڑ چکے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا سٹینڈ انہوں نے لیا؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ عزیز صاحب، آپ نے پولیس کے محکمے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اس وقت آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ جرنلزم کی ایک جو ہے اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا کچھ ویلاگز ہیں جو پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں پسند کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ آغاز کیسے ہوا؟ اس سے پہلے بھی بہت سے صحافیوں نے پولیس کے خلاف بات کی لیکن آپ کی جانب سے کوئی اتنا رسپانس نہیں آیا۔ اس دفعہ ایسا کیا سن لیا تھا آپ نے کہ آپ آگ بگولا ہو گئے اور آپ نے پورے کے پورے ویلاگز کر ڈالے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ کی، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، آپ نے جو کہا کہ پہلے میں پولیس میں تھا، پھر میں نے وکالت شروع کی، پھر صحافت شروع کر دی۔ اب وہ جو جرمز تھے نا شاید کوئی بہت پرانے تھے، کیونکہ میں نے جو ماسٹرز کیا تھا وہ جرنلزم میں کیا تھا۔ اپنی جاب میں آنے سے پہلے میں جرنلزم میں ماسٹر کیا میں نے کراچی سے، پھر میں نے لاء کیا ہوا تھا، تو لاء کرنے کے بعد پھر میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آیا۔ وہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صحافی نہیں ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہوگا کہ آپ کے پاس ڈگری ہے باقاعدہ، آپ نے جرنلزم کیا ہوا؟ نہیں، وہ میں صحافی الحمدللہ ہوں لیکن ان جیسا نہیں ہوں کہ جو بیٹھ کے کسی کے خلاف بات کریں۔ میں جب بھی کسی کے خلاف میں نے بات کی پورے ثبوت کے ساتھ کی، اور میں نے کبھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں نے جب بھی بات کی میں نے اس کے ورکنگ کے بارے میں بات کی، اس کے کام کیسا ہے۔ اچھا، آپ کا دوسرا جو آپ نے بات کی کہ جی میں نے صحافی ہوں اور صحافیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے تو میں پولیس میں بھی تھا، تو میں پولیس والوں کے خلاف بھی بات کرتا ہوں نا، اور کرتا رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کتنے عرصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ میرے ساتھ انٹرویو کر چکے ہیں، تو کیا میں پولیس کو ناری نوری اور یہ ساری نہیں کہتا؟ کہتے ہیں آپ میں سینئرز کے بارے میں بات نہیں کرتا، تو میں تو ان کے بارے میں کرتا ہوں جو بااختیار ہیں، جو آپ ڈی آئی جی، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں۔
تو یہ تو صحافی صاحب ہیں نا, ان کے پاس وہ اختیارات تو نہیں ہیں جو پولیس والوں کے پاس ہیں. دو لوگوں کی جنگ ہے, لیکن اس میں آپ کا چہرہ سب کے سامنے ہے. آپ نہیں سمجھتے آپ کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی ہے پریس کلب کی جانب سے کہ کوئی بھی کوریج ریکارڈ نہیں کی جائے گی, اور اس کا صحرا کہہ لیں آپ یا اس کی ذمہ داری کہہ لیں آپ کے سر جاتی ہے آپ کی وجہ سے, حالانکہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے پولیس کا, اور آپ کی وجہ سے اب تمام جو مسئلے مسائل ہیں یہ پنجاب پولیس کو برداشت کرنا پڑیں گے. دیکھیں بٹ صاحب, میں اپنے پچھلے ولاگ میں حلفیہ کہہ چکا ہوں کہ میرا کسی پولیس آفیسر سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہی میں نے کسی کے کہنے پہ یہ ولاگ کیا. مجھے صرف ایک بات کی تکلیف ہوئی تھی, وہ تھی ایڈیشنل آئی جی صاحب کی بیٹی کی. یار میں نے یہ کہا اس ولاگ میں, اگر غور سے آپ سنیں, یہ سارے دوبارہ اس ولاگ کو سنیں, میں نے یہ کہا تھا کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں. جناب صدر صاحب, آپ اس کی بیٹی کا نام نہ لیتے, اس کے لہنگو کا نام نہ لیتے, آپ صرف کہتے کہ اس نے 3 کروڑ لیے, 3 کروڑ لینے کے بعد آپ نے جناب کھا لیے, واپس نہیں کیے, اب آپ اربوں پتی ہو گئے, آپ کے بھائی امریکہ سے آ گئے. او بھائی ان کے بھائی امریکہ سے آ گئے تو آپ بھی تو سال میں 4 چکر امریکہ کے لگاتے ہو, تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے نا کسی کا بھائی امریکہ میں رہتا ہے اور واپس. صاحب دیکھیں, جس شخص کے بارے میں کہا گیا اس کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. آپ کے دل میں ایسی کیا بات لگی کہ آپ نے اپنا فیس بک پیج, یوٹیوب پیج اوپن کیا اور آپ نے اپنا ولاگ اپلوڈ کر دیا؟ یہ نہیں کہ آپ نے پڑھائی لڑائی اپنے گھر میں لے کے آ گئے. بٹ صاحب آپ کی اتنی عمر نہیں ہے جتنی میری پولیس کی سروس ہے, اور جس محکمے میں آپ رہے ہوں, اور آپ بھی جب اس میں رہے ہیں, آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے کبھی, آپ بوڑھے ہوں گے نا میرے جتنے, تو پھر آپ کی صحافت کے محکمے یا صحافت بھائیوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ جواب نہیں دو گے. پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اوپر سے بڑے سخت نظر آنے والے لوگ اندر سے اتنے بزدل ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, اور کوئی بھی صحافی ان کے بارے میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہے وہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ایک ڈسپلن کے پابند ہیں. میں تو کسی ڈسپلن کا پابند نہیں ہوں, اور میں ولاگنگ بھی کر رہا ہوں, بقول آپ کے میں صحافی بھی ہوں. تو جب میں صحافی ہوں, میں اپنے اس محکمے کو ڈیفینڈ کیوں نہ کروں؟ اگر کسی صحافی کے بارے میں کوئی بات کرے گا, کبھی بھی کرے گا, کوئی پولیس والا یہ کہے گا کہ اس کی ماں بہن یا اس ٹائپ کی بات کرے گا, تو میں اس کے خلاف بولوں گا. یہاں پر آپ نے نو ڈاؤٹ آپ نے اپنے محکمے کے حق میں بات چیت کی, وہاں پر ایک صحافی نے صرف آپ کے خلاف یا جو بات کی, پوری ایک کمیونٹی ان کے ساتھ اکٹھی ہو گئی. یہاں پہ نہیں لگتا تھا کہ پولیس کے کچھ سابق افسران بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی میں آگے آتے اور بتاتے کہ ہماری یونٹی بھی مضبوط ہے؟ پولیس کے جو سابق افسران ہیں ان میں ہمارا ایک الخدمت گروپ ہے, اکاڑا میں ہوتے ہیں جی وہ سیٹھی صاحب, رحمیار خان کا گروپ ہے, لاہور میں ہمارا پاکستان پولیس گروپ ہے. سب نے اس پہ بات کی اور سب ان کے خلاف اپلیکیشنز دے رہے ہیں. جتنے ریٹائرڈ, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, جتنے ریٹائرڈ پولیس ملازمین ہیں سب ان کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے محکمہ پولیس کے ایک افسر کی بےعزتی کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, آج بھاولپور میں ایک ریٹائرڈ ایس پی اور ریٹائرڈ ڈی ایس پی دونوں نے درخواست دی ہے مقدمہ درج کرنے کے لیے. اب تو مصیبت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ان افسران کے کہنے پہ کر رہا ہوں, وہ میرا تو مقدمہ درج نہیں کیا انہوں نے. فیصلہ آباد میں 2 درخواستیں, مجھے کال آئی کہ سر وہ سی پی او فیصلہ آباد جو ہے وہ ہماری درخواست نہیں قبول کر رہے, یعنی ہماری درخواست تو ای ٹیگ نہیں لگ رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس, میں پولیس کی فیور کر رہا ہوں. وہ بھائی میری تو ان سے بھی لڑائی, میری صحافیوں سے بھی لڑائی. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ صحافی جو ہیں اور پولیس, یہ دو ایک جو محکمے اس وقت پنجاب میں خاص طور پہ, ان دونوں کے بغیر آپ سسٹم کو چلا سکتے ہیں؟ اگر آپ ان دونوں محکموں کی آپس میں لڑائی پڑ جائے گی تو پھر کون جو ہے کس طرح مینیج کر سکیں گے سارے معاملات کو؟ شاہدرے میں کل 2 صحافی جاتے ہیں, ان کو مارا جاتا ہے, ان کی باقاعدہ ویڈیوز پریس کلب میں ریلیز ہوئی ہیں, ان کے جسم پہ نشانات ہیں. کیا لگ نہیں رہا کہ پولیس بھی اپنا کرنج نکال رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہاں کے صدر نے کوئی ایک ایسی بات کہی جو ان کو ناگوار گزری؟ کیا یہ بلو دا بیلٹ فیصلے نہیں کر رہی پولیس اب آگے؟ نہیں, یہ میں دیکھیں, مجھے نہیں, میں ان کا نہ ترجمان ہوں نہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. کسی نے نہیں, کسی نے اگر شاہدرے میں کسی کو مارا ہے وہ ان کا انفرادی مسئلہ ہے. اگر غلط مارا ہے انکوائری ہوگی, اس کو سزا ہو جائے گا, ڈسمس ہو جائے گا یا نوکری سے معطل ہوگا. اگر صحافی بھائی چلے گئے ہیں لے کے کہ اپنی کوئی ساتھ میں سامی اور اس کو لے کے کچھ کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے, دونوں کا غلط ہے. اپنی زبان اور اپنے جو اس کو ہے نا اعصاب کو قابو رکھنا چاہیے. اس طرح غصے میں آنا, کسی پہ تشدد کرنا بغیر, وہ میں اس کو بالکل غلط کہتا ہوں. لیکن آپ جو محکمے کا ہے وہ ان سے لیں جواب. وہ جو آپ ڈی اے جی آپریشن ہے وہ اس کا جواب دیں کہ کس نے کیوں مارا, کیا ہوا, یا وہ صحافی کمپلینٹ کریں, وہ جو بھی ہوگا ان کا ایشو ہے. میری جو یہاں بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیا کسی کی ماں بہن بیٹی کا نام لینا چاہیے؟
کیا ان میں اتنی جرت، اخلاقی جرت ہے ان صحافیوں میں کہ کسی بڑے آدمی، کسی بڑے سیاستدان کی بیٹی کا نام لے لیں؟ یہاں بھی تو وہ کروڑوں کے لہنگے پہنتے ہیں، کسی بڑے صنعت کار کا نام لے لیں. یہ نام کیوں لیا گیا؟ تو نام یہ ان کی اندرون خانہ کوئی مسئلہ ہوگا، مجھے تو نہیں کوئی تکلیف. دیکھیں اب صحافیوں کی تکلیف کا مجھے نہیں پتا کیا ہے، وہ بینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کے کہنے پہ ایس ایچ او نہیں لگائے جاتے.